بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شمائلہ خالد ہے اور میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف بلائنڈ میں، جو کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں، جو کہ بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے۔ ہم اپنا یونٹ نمبر 7 کر رہے ہیں، جس کا نام ہے پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ۔ ریویژن آف پریویس ٹاپکس، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو ٹاپکس پڑھے تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایجوکیشن اینڈ ایڈوانسمنٹ آف لرننگ ان دا رین آف کیلیفیٹ، مطلب خلیفہ کے دور میں جو ایجوکیشن اور لرننگ کی ایڈوانسمنٹ تھی وہ کیسے اور کس طرح سے ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم نے دور خلافت میں جو ملٹری سسٹم تھا اس میں کس طرح سے ایڈوانسمنٹ ہوئی، وہ ہم نے ساری چیزیں پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھیں۔ ایجنڈا آف ٹوڈے، ہمارا جو آج کا ایجنڈا ہے، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹاپک نمبر ہے ہمارا 7.7 اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی، 7.8 پبلک ویلفیئر ورکس، 7.9 پالیسی ٹورڈز نان مسلمز۔ یہ تینوں ٹاپکس ڈسکس کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو اسٹیٹ اور سوسائٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ اسلامک اسٹیٹ میں کیا ہے، کس طرح سے ہے، وہ ان کو سمجھ آئے گا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس یہ بھی سیکھیں گے کہ پبلک ویلفیئر جو ورکس تھے، مطلب پبلک کی جو بہبود کے لیے یا ان کی فلاح کے لیے جو کام کیے گئے تھے خلافت کے دور میں، دور خلافت میں، وہ کون کون سے تھے، اس بارے میں جانیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو جو نان مسلمس تھے، جو غیر مسلم تھے، ان کے لیے کیا پالیسی بنائی گئی تھی وہ بھی اسٹوڈنٹس جانیں گے اس میں۔ اسلامک اسٹیٹ، اسلامک مملکت۔ An Islamic state is a form of government based on Islamic law. ایک اسلامی مملکت یا سلطنت جو ہوتی ہے وہ اسلامک جو گورنمنٹ لا بنے ہوئے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، اس پہ بیس کر رہی ہوتی ہے۔ As a term, it has been used to describe various historical polities and theories of governance in the Islamic world. یہ ٹرم جو یوز کی جاتی ہے وہ بیسیکلی بہت سے ہسٹوریکل آپ پالیٹیز دیکھ لیں یا پھر تھیریز دیکھ لیں کسی بھی گورننس کی اسلامی دنیا میں، اس پہ بیس کرتی ہے۔ مطلب اسلامی دنیا میں آپ کی جو تھیریز بنی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی، اس سے ریلیونٹ جو چیزیں اکر ہوتی ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ کہلاتی ہیں۔ ارلی اسلامک گورنمنٹس، The first Islamic state was the political entity established by Muhammad in Medina in 622 CE under the Constitution of Medina. پہلی اسلامی ریاست جو بنی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 622 میں بنائی تھی، جس میں انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن مدینہ کا پیش کیا تھا۔ It represented the political unity of the Muslim Ummah. یہ جو ہے بیسیکلی مسلمان جو امت ہے، مسلمانوں کی جو نیشن ہے ان کے لیے ایک سیاسی وحدانیت پیش کرتی ہے، مطلب پولیٹیکل یونٹی ان کو دیتی ہے۔ It was subsequently transformed into the caliphate by Muhammad's disciples, who were known as the rightly guided Rashidun Caliphs 632 to 661۔ اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ کے جو رول تھے یہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتے چلے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے شاگردوں سے، مطلب ایک خلافت کا جو سسٹم چلا جس میں ہم خلافہ جو راشدون تھے ان کا جو دور ہے جو کہ 632 سے 661 عیسوی تک کا دور تھا، اس کے ذریعے آگے سے آگے یہ جو اسلامک اسٹیٹ کا جو رول تھا یہ آگے سے آگے موو ہوتا چلا گیا۔ ایسنس آف اسلامک گورنمنٹس، اسلامک گورنمنٹ کی اہمیت اور ان کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔
The essence or guiding principles of an Islamic government or Islamic state is the concept of al-shura. Islamic government के जो principles हैं उसमें जो main concept है वो शूरा का है. Several scholars have different understandings or thoughts with regard to the concept of al-shura. मुख्तलिफ आलिम दीन जो हैं मुअल्लिम हैं उन्होंने शूरा से रेलिवेंट मुख्तलिफ किस्म की अंडरस्टैंडिंग सोच पेश की हैं अपनी. However, most Muslim scholars are of the opinion that Islamic al-shura should consist of the following. ताहम बहुत से जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस्लामी अशूरा के बारे में जो अपनी राय पेश की हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसमें हम पहले देखते हैं. ये है जी मीटिंग और कंसल्टेशन दैट फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. जो अशूरा है बेसिकली वो एक दूसरे के साथ मशवरा है. इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो है एक दूसरे से मशवरे के साथ उनको जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाए. कंसल्टेशन फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द कुरान एंड द सुन्ना. इसके अलावा जो कुरान पाक और सुन्नत की जो गाइडलाइंस हैं जो हमें वो रहनुमाई देती हैं उसको कंसल्टेशन के साथ फॉलो किया जाए, सलाह मशवरे के साथ. देयर इज़ अ लीडर इलेक्टेड अमंग देम टू हेड द मीटिंग. इसके बाद इस कंसल्टेशन की जो मीटिंग होती है इसके लिए एक लीडर को इलेक्ट किया जाता है. द डिस्कशन शुड बी बेस्ड ऑन मशवरा एंड मुदखरा. जो डिस्कशन है वो मशवरे और मुदखरे पे बेस करती है. ऑल मेंबर्स आर गिवन फेयर अपॉर्चुनिटी टू वॉइस आउट देयर ओपिनियंस. इसमें तमाम जो मेंबर्स हैं उनको ये मौका दिया जाता है कि वो अपने अपने जो उनकी राय हैं वो पेश करें. द इशू शुड बी मसलह उम्मा और पब्लिक इंटरेस्ट. इसमें जो मसाइल डिस्कस किए जाते हैं वो उम्मत के जो मसाइल हैं या लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उससे रेलिवेंट डिस्कस किए जाते हैं. द वॉइसेस ऑफ द मेजॉरिटी आर एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड इट डज नॉट वायलेट द टीचिंग्स ऑफ द कुरान और सुन्ना. इसमें उन लोगों की राय जो मेजॉरिटी पे बेस करती है, ऐसी राय जो अक्सरियत पे बेस करती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और जिसमें कुरान और सुन्नत की तालीमात की पासदारी की जाती है. इस्लामिक सोसाइटी. अब हम देखते हैं कि इस्लामिक सोसाइटी क्या है. इस्लामी माशरा. द प्रॉफिट अ ग्रेट स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सनैलिटी commanded great respect and set out to establish a just society in मदीना. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही रूहानी और मजहबी शख्सियत के मालिक थे और वो बहुत ही ज़्यादा मोहतरम थे और उन्होंने मदीना में एक जो माशरा कायम किया वो इस्लामी तर्ज पर मुश्तमिल था. First of all, he drew up a treaty between various tribal and religious groups known as Misaq-e Medina, the Medinese Treaty, which granted full autonomy to all tribes and religious groups like the Jews, the Muslims and other pagan tribes. इसमें सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा बनाया जिसमें मुख्तलिफ कबीले और जो मुख्तलिफ मजहबी ग्रुप थे वो शामिल थे. इस मुआहिदे को मिसाक मदीना यानी कि मदीना मुआहिदे के नाम से जाना जाता है, जिसमें तमाम जो कबीले और मजहबी ग्रुप थे जैसा कि यहूदी, मुसलमान और अदर जो रिलीजियस ग्रुप्स थे, कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे, उनको खुद मुख्तारी दी जाएगी इस जो मुआहिदा था इसमें, और उनको गारंटी दी जाएगी उनकी खुद मुख्तारी की. All religious groups were free to follow their own laws and traditions. इसमें यह तय किया गया कि जो तमाम मजहबी ग्रुप्स हैं वो अपने जो उनके कवानीन हैं और अपने उनके जो रवायात हैं उनको वो उनकी पैरवी करने के लिए वो आज़ाद होंगे मुकम्मल तौर पे. Coercion was not used to force people to follow other laws and traditions. इसमें उन्हें दूसरों के जो कवानीन या रस्म व रिवाज हैं उनको फॉलो करने की कोई भी उन पर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी या उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा. द होली कुरान ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट देयर इज़ नो कंपल्शन इन द मैटर ऑफ रिलीजन. इसके अलावा जो कुरान पाक है वो भी हमें ये बताता है कि जो मज़हब में किसी किस्म की भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है.
The Misaq Medina was a sort of preliminary constitution of the state of Medina. جو میثاق مدینہ تھا وہ ایک سٹارٹنگ کانسٹیٹیوشن تھا، قانون تھا جو پیش کیا گیا مدینہ میں، which went beyond a tribal structure and transcended the tribal boundaries in matters of common governance. جس میں بیسیکلی جو قبیلے جات تھے ان کے اسٹرکچر اور ان کی جو باؤنڈریز تھے اور جو گورننس کے معاملات میں کامن تھی اس کے بارے میں اس میں رولز پرنسپلز پیش کیے گئے تھے. It also laid down the principle that if an outside force attacks Medina, all will defend it together. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا، یہ پرنسپل بھی پیش کیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی فورس آؤٹ سائڈ مطلب بیرونی کوئی طاقت آپ پہ حملہ کرتی ہے مدینہ میں تو تمام لوگ یہاں پہ مل کر اس چیز کا مقابلہ کریں گے. Thus for the first time our concept of common territory so necessary for a state to operate was evolved. تو اس طرح سے یہاں پر ایک مطلب کامن علاقہ جات جو ہے کامن ٹیریٹری کا ایک کنسیپٹ جو تصور تھا وہ سامنے آیا. مطلب بے شک آپ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں تو وہ آپ کا جو کامن علاقہ ہے کامن ملک ہے وہ اس چیز کا کنسیپٹ سامنے آیا اور وہ مل کر سب ایک دوسرے کے لیے دفاع کریں گے. Before this, as pointed out earlier, there was the concept of tribal but not of territorial boundaries. اس سے پہلے جو کنسیپٹ تھا وہ تھا ٹرائبل کا تھا، ٹیریٹریز باؤنڈریز سے پہلے. تو اس میں یہ تھا کہ ہر قبیلہ اپنے آپ میں ایک خود مختاری رکھتا تھا، لیکن اب اس میں یہ تھا کہ ایک ٹیریٹری بنا دی گئی تھی جس میں تمام قبیلے باؤنڈ ہو جاتے تھے اور وہ مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر دوسروں کے مقابلہ کرتے تھے. However, the Prophet's aim was not to build a political community. تاہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی سیاسی معاشرہ قائم کریں. He wanted to build a religious community instead. اس کے بجائے وہ یہ چاہتے تھے کہ مذہبی معاشرہ قائم ہو. If Muslims evolved into a political community, it was accidental rather than essential. اگر مسلمانوں میں یہ سیاسی معاشرے نے جنم لیا تو وہ حادثاتی طور پہ ایسا ہوا، مطلب جان بوجھ کر یا کمپلشن کے طور پر یا ضروری طور پر ایسا نہیں ہوا. Hence the Quran lays more emphasis on values, ethics and morality than on other political doctrines. یہاں تک کہ جو قرآن پاک ہے اس میں بھی اقدار اور اخلاقیات ان چیزوں پر زیادہ توجہ دی گئی نہ کہ جو سیاست ہے اس پر. It is deen, religion which matters most than governance. اس میں یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے مذہب اس کے بجائے کہ گورننس کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی، بجائے اس کے مذہب کو زیادہ اہمیت حاصل تھی. اللہ says in the Quran that I have perfected your deen today. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 3 کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے 7.8 پبلک ویلفیئر ورکس، مطلب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیے گئے وہ. Apart from providing unprecedented expansion to Islamic empire, pious caliphate introduced countless innovative and excellent administrative reforms that not only amended the administration but also went a long way in bringing happiness and prosperity to the people. ان تمام چیزوں کے جو اسلامی سلطنت میں ضروری تھیں، جو ایکسپینشنز ہوئیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خلیفہ تھے انہوں نے ان گنت جو تھیں وہ ایڈوانسمنٹ کی اور ان کی جو کاوشیں تھیں وہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ تھیں. انہوں نے بہت ہی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو انہوں نے اپنی ریفارمز پیش کی اور ایڈمنسٹریشن میں جو انہوں نے چینجنگز کی جو پرانی ایڈمنسٹریشنز تھی، اور انہوں نے یہ جو تمام چیزیں کی یہ بیسیکلی لوگوں میں خوشی اور خوشحالی لے کر آئی. اس میں سے جو چند ایک ریفارمز ہیں وہ درج ذیل ہیں. اس میں نمبر 1 ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was first Muslim ruler who adopted the title of Amir al-Mo'minin, for example leader of the faithful.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہیں امیر المومنین کا ٹائٹل دیا گیا، خطاب دیا گیا، یعنی کہ امیر المومنین کا مطلب ہے وفادار سربراہ۔ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیبلشڈ دا انسٹیٹیوشن آف بیت المال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا ادارہ قائم کیا، جسے نیشنل ایکسچیکر بھی کہا جاتا ہے، مطلب لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ طے ہوتے تھے۔ آن ساؤنڈ فوٹنگ اینڈ گیو دا کنسیپٹ دیٹ اٹ از دا پراپرٹی آف پیپل ناٹ آف دا رولرز۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تصور دیا کہ یہ جو پراپرٹی ہے، یہ جو تمام جائیداد وغیرہ ہے، یہ لوگوں کی ہیں نہ کہ حکمرانوں کی۔ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیلڈ دا سینسس فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان اسلامک ہسٹری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے مردم شماری کروائی۔ سیلریز اور پینشنز ور فکسڈ فار ان امپلائڈ پیپل اینڈ فار سوشل ورک۔ اس کے علاوہ جو لوگ ان امپلائڈ تھے، مطلب جن کے پاس کوئی کام نہیں تھا، ان کے لیے ان کی جو تنخواہیں تھیں اور ان کی پینشنز وغیرہ فکس کی گئیں ان کے سوشل ورک کے طور پہ۔ پھر ہی رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ رولر ہو اسٹیبلشڈ اے ٹرو ویلفیئر اسٹیٹ۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے جو اسٹیٹ تھی، جو سلطنت تھی، اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ A number of canals were dug for providing water to the people so as to meet their drinking and irrigation needs۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہریں وغیرہ کھودی گئی، بنائی گئی تاکہ لوگوں کو پانی مہیا کیا جا سکے، پانی پینے کے لیے اور ضروریات کے لیے۔ Godowns were constructed for storage of food and concrete steps were taken for controlling profiteering, hoarding and adulteration۔ فوڈ کی جو سٹوریج ہے اس کے لیے گودام وغیرہ بنائے گئے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے سٹیپس اٹھائے گئے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو سکے، لوگ ایکسٹرا فائدہ نہ لے سکیں یا پھر اپنی جو یہ جو ذخیرہ اندوزی نہ کر سکیں، تو اس طرح کے کام وہ لوگ نہ کر سکیں۔ اس چیز کو بھی انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ سٹیپس اٹھائے۔ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسٹالڈ اے پراپر جوڈیشل سسٹم بائی اپوائنٹنگ قاضیز اور ججز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی نظام پراپرلی انٹروڈیوس کروایا، ججوں کو اپوائنٹ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے however in order to ensure that people have direct easy access to them, separate buildings were not built, rather they were directed to sit in mosque۔ تاہم انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ ہیں تاکہ ان قاضیوں تک مکمل طور پر ان کی رسائی ہو سکے آسانی سے، اور اس لیے انہوں نے اس کے لیے علیحدہ سے عمارتیں نہ بنائیں بلکہ انہیں مسجدوں میں بیٹھنے کی ہدایات پیش کی۔ اسلامک کیلنڈر commencing from ہجرہ فار ایگزامپل migration was initiated۔ اسلامی جو کیلنڈر تھا وہ ہجرت سے سٹارٹ ہوا اور جس مطلب ہجرت کے بعد سٹارٹ ہوا۔ A regular postal system was established to ensure speedy and effective delivery of mail۔ اس کے علاوہ پوسٹل سسٹم مطلب ڈاک کے سسٹم کو مزید بہتر بنایا گیا اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جلد ہی جو بھی پیغام ہے وہ پہنچا سکیں۔ An impressive policing and spying system was introduced that indicated an exemplary law and order situation۔ اس کے علاوہ پولیس کا سسٹم اور جاسوس کا سسٹم مطلب انٹیلیجنس وغیرہ کا جو سسٹم تھا وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، جو کہ ایک مثال تھا لا اینڈ آرڈر کے لیے، مطلب کسی بھی قسم کا کوئی اگر قانون نافذ کیا جاتا تو اس کے لیے جو سچویشن ہوتی تھی اس کے لیے بہترین طریقہ کار تھا۔ A regular army was established by fixing salaries for the soldiers, new cantonments were built۔ اس کے علاوہ ریگولر جو آرمی تھی وہ اسٹیبلش کی گئی، ان کی جو سیلریز تھی فوجیوں کی تنخواہیں تھی وہ فکس کی گئی، نئے کنٹونمنٹس بنائے گئے۔ اس کے علاوہ ہی رضی اللہ عنہ took special care of subjects۔ For that purpose he used to visit areas of his caliphate in disguise, especially at night۔ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say, even if a dog dies within the territorial jurisdiction of my caliphate, I would be held accountable for it۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی بہت خاص طور پر خیال رکھتے تھے، لوگوں کا کیئر کرتے تھے۔
اس مقصد کے لیے وہ چھپ کر بھیس بدل کر اپنے دور خلافت میں مختلف علاقوں کا وزٹ کیا کرتے تھے، اسپیشلی وہ رات کے ٹائم مختلف علاقوں میں وزٹ کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کے دور خلافت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے تو وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ Teachers were appointed in provincial towns that were settled by the Arab tribes for imparting them education. اس کے علاوہ جو استاد تھے وہ اپوائنٹ کیے گئے، مختلف جو صوبائی قصبے تھے وہاں پہ بھی اور عرب ٹرائبز میں، تاکہ وہ لوگوں کو تعلیم مہیا کر سکے، فراہم کر سکیں۔ نمبر 14 نیو سٹیز لائک کوفہ، بصرہ اینڈ فسٹیٹ ور اسٹیبلشڈ۔ اس کے علاوہ نئے شہر کوفہ، بصرہ اور فسٹیٹ بھی قائم کیے گئے۔ نمبر 15 فار دا کنوینئنس آف پلگرمز اوپن اسپیس اراؤنڈ کعبہ واز اٹیچڈ۔ اس کے علاوہ جو حجاج کرام تھے ان کی آسانی کے لیے کعبہ کے ارد گرد کا جو ایریا تھا، اوپن ایریا، اس کو بھی کعبہ کے ساتھ اٹیچ کیا گیا۔ نمبر 16 ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ also took care of non-Muslim subjects and abolished jizya, for example tax on aged and disabled non-Muslims charged by the Muslim Empire when he رضی اللہ عنہ found an aged Muslim begging in the Medina۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غیر مسلم لوگ تھے ان کے لیے جزیہ جو تھا، مطلب جو ٹیکس تھا، وہ ختم کیا۔ ان لوگوں پر جو ایجڈ تھے یا جو معذور لوگ تھے ان پر اس طرح کا جو چارج تھا ٹیکس کا وہ ختم کیا گیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے امپائر میں، مسلم امپائر میں ایک ایجڈ مسلم کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس طرح کا جو ٹیکس تھا ان پر ختم کیا۔ اب ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے 7.9 وہ ہے پالیسی ٹوارڈز نان مسلم۔ غیر مسلمانوں کے لیے جو پالیسیاں بنائی گئیں وہ کیا تھیں؟ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمز ود نان مسلم relations can be traced back to the era of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Being the first phase views how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam coexisted with the non-Muslims in Makkah in the early stage of his spread to Islam. مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ جو ریلیشن تھا وہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دور تھا اس میں ملتا ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ کے غیر مسلم تھے جب وہ اسلام پھیلا رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن رکھا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ His followers were treated unjust but endured the pain of his companions without any violence from Prophet Muhammad nor believers till he migrated from Makkah to the city of Medina in modern Saudi Arabia۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے وہ بہت ہی ان کو بری طریقے سے، غیر منصفانہ طریقے سے ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ جو تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور جو غیر مسلم تھے، جو یقین نہ رکھنے والے تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت ہی سختیاں کی، جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت نہ کر گئے، تب تک انہوں نے بہت پریشانیاں جھیلیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کے ساتھ سلوک برا نہ رکھا۔ اسٹیبلشڈ آف مدینہ اسٹیٹ، مدینہ اسٹیٹ کا قائم ہونا۔ Upon the arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Medina, he established the Islamic State there without any pre-battle or violence. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ ایک اسلامی ریاست کا قیام کیا، وداؤٹ کسی بھی ایسی جنگ یا کسی بھی وائلنس کے نتیجے میں ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود سے وہاں پہ ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ Despite Medina being the nucleus of the Islamic State, with the Jews being the second largest society therein, with also believers of other faiths. وہاں مدینہ میں جبکہ جو مدینہ کی جو اسٹیٹ تھی وہ اسلامک اسٹیٹ میں ایک نیوکلیس کی حیثیت رکھتی تھی، مطلب ایک مین حیثیت رکھتی تھی، جس میں حالانکہ جو یہودی تھے وہ ایک سیکنڈ لارجسٹ سوسائٹی تھی، ان کی سیکنڈ مطلب دوسرے نمبر پر ان کی ایک بڑی معاشرہ موجود تھا یہودیوں کا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بلیورز بھی رہتے تھے، ایمان رکھنے والے۔ ٹریٹی بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا وہ کیا تھا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wrote a treaty between the Muslims and the non-Muslims as
occupants of the city to live in harmony and respect for each party's beliefs. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے جو معاہدہ لکھا وہ یہ تھا کہ شہر میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں باہمی تعاون کے ساتھ اور ایک دوسرے کی عزت کریں گے اور ایک دوسرے کی پارٹی کی. All parties lived by the treaty. Consequently, Medina became a multicultural society together with their interfaith relations. تمام پارٹیز جو اس معاہدے میں شامل تھیں جو رہتی تھی مدینہ میں وہ اس سوسائٹی میں ملٹی کلچرل ان کے جو تھے وہ ان کے یقین تھے جو ان کے ریلیشنز تھے انٹرفیتھ وہ مختلف قسم کے تھے. مختلف سوسائٹی کے لوگ یہاں پہ رہتے تھے مدینہ میں. Inhabitants of Medina lived peacefully and there was a strong relationship between the Muslims and the non-Muslims to the extent of committing business transactions between themselves and also borrowing from one another. جو مدینہ کے باشندے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیسفلی رہتے تھے اور ان کے جو ریلیشنز تھے مسلمانوں کے غیر مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مضبوط تھے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بزنس بھی کرتے تھے, ٹرانزیکشنز بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لین دین کے معاملات بھی رکھتے تھے. Some of the Jewish community of Medina accepted Islam and some likewise maintained their faith as there is no coercion in accepting Islam. کچھ یہودی معاشرے نے مدینہ میں جو موجود تھے اسلام کو قبول کیا اور کچھ نے نہیں کیا کیونکہ اسلام جو ہے وہ اسلام قبول کرنے پر کوئی بھی دباؤ نہیں تھا ان پر. جنہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا, جو نہیں کرنا چاہتے تھے ان پہ کوئی زور زبردستی نہ کی گئی. Basic guidelines by Holy Prophet Muhammad peace be upon him. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو بنیادی ہدایات تھی وہ کیا تھی؟ The basic guidelines which were laid by the Prophet in the early stage in the Medina where he established a city-state formed a plan of how Muslims should deal with Christians and Jews among many other believers to different religions. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں ریاست قائم کی تو انہوں نے شروعات میں ہی اپنی چند جو ہدایات تھی وہ سامنے پیش کی کہ کس طرح سے جو مسلمان ہیں وہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کریں گے, جیسے کہ دوسرے مذاہب میں عیسائیت یا یہودی جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے تعلقات رکھنے ہیں. گرانٹنگ مائنورٹی رائٹس, اقلیتوں کو حقوق دینا. Granting minority rights to different religious groups through pledges, documents and mutual agreements succeeded in creating a healthy atmosphere for the development of both spiritual and material growth of the different religious groups living under the Islamic rule. اقلیتوں کو حقوق دینے کے لیے جو مختلف مذاہب سے لوگ تعلق رکھتے تھے ان کے لیے مختلف ڈاکومنٹیشن اور ان کی میوچل ایگریمنٹس جو تھے وہ سامنے رکھے گئے اور ان کے لیے ایک ہیلدی جس سے بہت ہیلدی انوائرمنٹ ایٹماسفیئر قائم ہوا اور جس سے جو تھا وہ روحانی اور آپ کہہ لیں کہ مادی جو نشو و نما تھی انوائرمنٹ میں وہ بہت زیادہ اچھی ہو گئی. لوگوں کی سوچ جو تھی ایک دوسرے کے لیے اچھی پیدا ہوئی اور اس طرح جو ڈفرینٹ ریلیجیس جو گروپس تھے وہ اسلامک رول کے انڈر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. کانسٹیٹیوشن آف مدینہ, مدینہ کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کیا تھا؟ The Constitution of Medina, a formal agreement between Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all the significant tribes and families of Medina, including Muslims, Jews and pagans, declared that non-Muslims in the Ummah had the following rights. جو مدینہ کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ ایک فارمل ایگریمنٹ تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو مختلف خاندان تھے یا قبیلے تھے جس میں مسلمان, یہودی, پیگنز وغیرہ جو شامل تھے ان کے لیے جو حقوق رکھے گئے تھے وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1, the security of God is equal for all groups. اس میں یہ تھا کہ جو تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے جو گروپ تھے ان کے لیے جو تحفظات ہوں گے وہ ایک جیسے مہیا کیے جائیں گے. نمبر 2, non-Muslim members have equal political and cultural rights as Muslims. They will have autonomy and freedom of religion. جو غیر مسلم لوگ ہیں اور جو مسلمان لوگ ہیں ان دونوں کے جو رائٹس ہیں سیاسی اور ثقافتی وہ ایک جیسے ہوں گے اور دونوں کو ایک جیسی مذہبی آزادی دی جائے گی. Non-Muslims will take up arms against the enemy of the Ummah and share the cost of war. جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیں گے
اور ان کے خلاف لڑیں گے. دیر از ٹو بی نو ڈسلویلٹی بٹوین دا ٹو. ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی غیر وفاداری نہیں ہوگی. نان مسلمز ول ناٹ بی obliged ٹو ٹیک پارٹ ان ریلیجیس وارز آف دا مسلمز. اس کے علاوہ جو نان مسلمز ہوں گے ان کے اوپر یہ فرض نہیں ہوگا کہ وہ جو مذہبی جنگیں ہیں مسلمانوں کی اس میں حصہ لیں، مطلب ان پہ یہ لازم نہیں ہوگا. پینالٹیز فار مسلمز ٹو وائلیٹ چارٹر آف مدینہ. جو مدینہ کا جو چارٹر تھا اس کے اگینسٹ جائے گا یا اس کی وائلیشن کرے گا تو اس پہ کیا جرمانہ عائد ہوگا. Muslims were prohibited under severe penalties from violating and abusing the provisions of the charter. جو مسلمان تھے ان کو اس چیز کی طرف رکھا گیا کہ اگر وہ اس چارٹر کی مطلب وائلیشن کرتے ہیں، پاسداری نہیں کرتے ہیں یا اسے برا بھلا کہتے ہیں تو ان پہ سخت قسم کی پینالٹی رکھی جائے گی، انہیں سخت قسم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was adamant to ensure religious freedom to non-Muslims across the Islamic State, and for this reason he sent instructions to distant Muslim governors. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مذہبی جو آزادی تھی جو انہوں نے دی تھی اس کو انشور کرانے کے لیے جو غیر مسلموں کو دی گئی تھی اسلامی اسٹیٹ کے اندر، اس کے لیے انہوں نے جو انسٹرکشنز بنائی تھی وہ جو دور دراز رہنے والے مسلمان تھے ان کے گورنرز کو بھیجی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ not to tax them unfairly or enforce them to abandon their faith. جو غیر مسلم ہیں ان سے مطلب غیر منصفانہ طور پہ کوئی بھی ٹیکس نہیں لیا جائے گا اور جو ان کا وہ اپنے جو ان کا اعتقاد یا ایمان ہے وہ اس پہ قائم رہ سکتے ہیں. Their churches and sanctuaries could not be pulled down and replaced by mosques or houses for Muslims. ان کی جو چرچ یا عبادت گاہیں ہیں غیر مسلموں کی ان کو گرایا نہیں جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے گھروں یا پھر مسجدوں سے ریپلیس نہیں کیا جائے گا. Muslims were asked to cooperate with Christians should they need an assistance for the repair of their churches or monasteries or any other matter related to their religion. مسلمانوں کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ یہودیوں یا جو عیسائی ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مرمت کرنے کے لیے ان کی مدد کریں اور اس طرح کے جو بھی مذہبی معاملات ہیں ان میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. Grant religious minorities sufficient judicial autonomy which was a basic characteristic of the Islamic legal system. اس کے علاوہ جو ریلیجیس اقلیتیں تھیں انہیں بھی کافی حد تک جوڈیشیل آٹونومی دی گئی جو کہ اسلامی قانون جو سسٹم تھا اس کی ایک سب سے بیسک کریکٹرسٹک تھی. تو یہ تھا غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح سے مسلمانوں کا رویہ ہونا چاہیے تھا یا ان کے لیے جو پالیسی بنائی گئی وہ یہ تھی. تو ہوپ فلی آپ کو یہ چیزیں تمام اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوں گی. اوکے اسٹوڈنٹس، ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.